یاد رکھیے گا، ایک عورت کی اچھی نیت سے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا پوری نسل کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک عورت پوری نسل کو بنا سکتی ہے، پوری نسل کو بنا بھی سکتی ہے اور پوری نسل کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے ماں اگر ٹھان لے گھر کے اندر کہ میں نے اپنے بچے کی صحیح طور پر تربیت کرنی ہے تو وہ اس کے اندر انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ آج تک جتنی ہستیاں گزری ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک معروف اور مشہور ہستی کے پیچھے ماں کی تربیت نظر آئے گی، ماں کی دعائیں نظر آئیں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، لیکن ان کی ماں نے انہیں علم پڑھایا، قرآن سکھایا، ادب کی تعلیم دی اور فقہ کی ایسی تعلیم دی کہ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے فقہاء میں امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ گویا ماں جس وقت ٹھان لے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، اگرچہ میرا خاوند اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، تب بھی وہ اس تربیت کے ذریعے، ایک بچے کے ذریعے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے اور ان کی والدہ ان کو سخت سردی میں مسجد تک چھوڑ کے جایا کرتی تھی۔ گویا ماں جس وقت قربانی دینے کے لیے محض دنیا کی تعلیم کے لیے نہیں بلکہ دین کی تعلیم کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اس بچے کو امام بننے کے لیے اور اس بچے کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جس وقت استاد کے سامنے شرف تلمذ ہونے کی توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ماں نے بچے کو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، اپنے بچے کو مدرسے میں جس وقت داخل کرایا تو داخل کرانے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا علم بعد میں سیکھنا، استاد کا ادب پہلے ہے۔ گویا ماں کی جو فکر ہوتی ہے وہ علم کے بارے میں نہیں ہوتی، ماں کی فکر بچے کے اخلاق کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اس کی تربیت کے بارے میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ جو اتھینٹک ترین کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں امام محمد بن اسماعیل، وہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن ماں نے اپنے بچے کی بینائی کے لیے اس قدر رو رو کے میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں دعائیں کی کہ رات کو آج ماں جس وقت جا کر بستر پر سوتی ہے تو رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ صبح اٹھے تو ان کے بیٹے کی جو بینائی تھی وہ واپس آ چکی تھی۔ گویا ماں کی جو مستقل دعا ہوتی ہے، ایسی دعا کہ جو تواضع والی ہو، عجز و انکساری والی ہو، جس کے اندر آنسوں کی آمیزش ہو، ملاوٹ ہو، رات کو اٹھ کے جس وقت ماں اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرتی ہے تو یاد رکھیے گا وہ اللہ کے خزانوں کو کھولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو فلانی چیز کے اوپر رکھ کے دریا کے حوالے کر دے، اس بچے کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دل میں آئی ہوئی اس بات کو یقین کے درجے پر رکھ کر بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر سے پال کر نبوت تک پہنچا کر یہ بات بتا دی کہ ماں کا اللہ رب العزت کے اوپر جو بھروسہ ہوتا ہے، ماں کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جو یقین ہوتا ہے، جو ایمان ہوتا ہے، وہ نہ صرف بچوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ بچوں کی تقدیر کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنا جس وقت حمل کے ساتھ ہوئیں تو انہوں نے اسی وقت یہ نظر مان لی، اے اللہ جو آپ نے مجھے بچہ یا بچی عطا کرنا ہے میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ گویا ماں کی جو نیت تھی وہ بچے کے مستقبل کو بھی طے کرتی ہے، اور ماں کی جو نیت ہے وہ بچے کے راستے کو متعین کر دیتی ہے۔ اللہ نے آج حضرت مریم کو بھی مبارک بنا دیا اور ان سے پیدا ہونے والے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبارک بنا دیا۔ حضرت حاجرہ کی ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت حاجرہ آج صفا مروہ میں دوڑ رہی ہیں، پانی کی تلاش ہے، لیکن ان کے صبر اور اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل نے زمزم کو جاری ہونے پر مجبور کر دیا۔
اور بچہ بڑے ہو کر اسماعیل نبی بنایا، اور نبی بنا کر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ماں کی جو قربانی ہوتی ہے، ماں کا جو صبر ہوتا ہے، ماں کی جو دعائیں ہوتی ہیں، وہ نسلوں کی بنیاد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ کی جو ماں ہے، قرآن کی ہر آیت کا مطلب، اس کا شان نزول اور اس کا بیک گراؤنڈ بچپن میں حضرت سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں مجھے پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھی، اور 24 گھنٹے کا ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر بچپن کے اندر ہی قرآن مجید کی نہ صرف تجوید سیکھ لی اپنی ماں سے، بلکہ قرآن مجید کے معنی کو بھی میں نے سیکھ لیا اپنی والدہ سے۔ گویا ماں نے یہ کر کے یہ بتا دیا کہ ماں اگر اپنے بچوں کو وقت دینے والی بن جائے، ماں اگر اپنے بچوں کی تربیت کی ٹھان لے تو وہ اپنے بچے کو بدل کے رکھ دیتی ہے اور بچے کو دوسروں کے لیے مثال بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی جرأت سکھائی کہ شہید ہونے سے پہلے بھی وہ حجاج بن یوسف کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا، اور سر نہ جھکا کر اور سر نہ جھکانے کی تعلیم دے کر بھی اس ٹائم اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ماں اگر اپنے بچے کو غیرت اور دین کا محافظ بنائے تو بیٹا حق پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، وہ پلٹتا نہیں، پیچھے نہیں ہٹتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوران سفر ڈاکوؤں نے ان کے اوپر، ان قافلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ 40 دینار تھے ان کے پاس۔ ڈاکوؤں نے جس وقت ان سے آ کے پوچھا بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، انہوں نے آرام سے وہ 40 دینار نکال کر بتایا کہ یہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب اس کی وجہ ڈاکوؤں نے پوچھی کہ سب فلانا فلانا بہانہ بنا رہے ہیں، تم نے بہانہ کیوں نہیں بنایا اور تم آرام سے نکال کے ہمارے سامنے ان دیناروں کو رکھ رہے ہو؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس لیے کہ میری ماں نے میری تربیت اس انداز میں کی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ان کے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اور سچائی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے، اور آج ماں کا قول ڈاکوؤں کے سامنے ذکر کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ جس پر ڈاکو بھی سارے کے سارے توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی توبہ نے یہ بات بتائی اور اشارہ کیا کہ ماں کی سچائی کی جو تربیت ہوتی ہے وہ نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جو آج ہمارے ہاں پاکستان کے اندر شاعر مشرق، پوری دنیا کے اندر شاعر مشرق معروف اور مشہور ہیں، لیکن ان کی زندگیوں کو ہم نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا۔ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی ماں کی تربیت تھی۔ ماں تہجد کے ٹائم میں اٹھ کر اپنے بچے کی کامیابی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور نرمی سے ان کو دین سکھایا کرتی تھی۔ گویا ماں میں فجر کی آنکھ ہو، تہجد کی آنکھ ہو تو وہ بیٹے میں امت کو بیدار کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، گلستان والے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، کون ان کو نہیں جانتا؟ آج ہر مربی ان کو جانتا ہے، ہر استاد ان کو جانتا ہے۔ جو بچوں کی فکر کرنے والا والد اور والدہ ہے وہ بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے اقوال کو جانتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی اور اس خدمت کا صلہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی زبان عطا کر دی جو دلوں پر اثر کیا کرتی تھی۔ گویا ماں کی جو خدمت ہے وہ صرف دنیا کا ادب نہیں سکھاتی بلکہ وہ روحانیت کی بھی کنجی ہے۔ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں ایک عورت نسل بگاڑ بھی سکتی ہے، ایک عورت نسل بنا بھی سکتی ہے۔ اس لیے ماں کی صحیح نیت نسلوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے بچوں کی اصلاح سے پہلے والدین اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو بچوں کی تربیت کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔